سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے ایک نئے سلسلے کے ساتھ۔ بہت سارے دوستوں کے سوالات آئے اس متعلق کہ نماز جو حنفیہ ہے، جو حنفی نماز پڑھتے ہیں، اس متعلق قرآن و حدیث میں جو بھی دلائل ہیں وہ پیش کریں تاکہ یہ معلوم کی جا سکے کہ جو حنفی نماز پڑھتے ہیں وہ صحیح حدیث کی روشنی میں ہی پڑھتے ہیں، ان کا طریقہ نماز جو ہے وہ صحیح حدیث کی روشنی میں ہے۔ جو بارہا یہ مجھ سے سوال کیا جاتا ہے، کیونکہ وقت کی تنگی کی وجہ سے میں مختلف عنوانات کی جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ کرتا تو ہوں، لیکن پرانی بھی اپلوڈ کر رہا ہوں جو آج سے 5-6 سال قبل کی ہیں۔ ان کے اندر تو کئی لفظی غلطیاں بھی ہیں، چونکہ وہ طالب علمی دور میں اب بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ میں بول جاتا ہوں کئی ایسے الفاظ جو کہ لفظی طور پر ٹھیک نہیں ہوتے۔ بہرحال طالب علم ہوں، بہت ساری چیزیں سیکھ رہا ہوں ابھی، تو بہت سارے سوالات کی جاتے ہیں یہ نماز حنفیہ کے متعلق۔ بھائیوں نے سوال کیا کہ یہ حنفی نماز ثابت ہے حدیثوں سے کہ نہیں۔ جب میں نے اس عنوان کے اوپر نظر ڈالی تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک سیریز بنائی جائے جو مکمل، جس میں نماز کے متعلق تمام تر چیزیں سکھا دی جائیں، جبکہ میں نے نماز کے ہر جو ہے نا وہ نقطے کو حنفی جو فقہ نے بیان کیا ہے، ان تمام نقطے کو میں نے حدیث سے جب ثابت کرنا ہے تو کیوں نہ پھر جو ہے میں تمام تر نماز کے متعلقہ مسائل کو بھی بیان کر دوں مختصراً، تاکہ اس سے عوام اور خواص تمام تر جو ہے وہ یعنی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جتنی بھی اعتراضات کی جاتے ہیں یا فقہ حنفی کے اندر جو بھی طریقے رائج ہیں وضو کے، طہارت کے اور چیزوں کو پاک کرنے کے متعلق، پھر اس کے بعد نماز کے آغاز کے متعلق، نماز میں بسم اللہ جو تسمیہ ہے یا تعوذ ہے وہ اونچا پڑھنے کے متعلق، پھر سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کے متعلق یا نہ پڑھنے کے متعلق، یا پھر اونچی آمین کہنے کے متعلق، یہ تمام تر رفع یدین کرنے کے متعلق تمام تر مسائل چونکہ اپنے وقت کے ساتھ آئیں گے، اور ہم جو ہے فقہ حنفی کی جو مسائل ہیں ان کو قرآن اور حدیث پر پرکھیں گے کہ آیا یہ تمام تر مسائل قرآن و حدیث سے ثابت ہیں کہ نہیں۔ تو پھر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ معلوم ہو جائے گا کہ جو لوگ ایک بناوٹی اعتراض کرتے ہیں کہ حنفیہ کی نماز تو حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، تو اس سے وہ تمام تر مسائل بیان کرنے سے قبل چونکہ نماز کے لیے شرط ہے طہارت، تھوڑا سا طہارت کے متعلق بیان کروں گا۔ بیسیکلی جو ہم ورڈز یوز کرتے ہیں اور آج کے جدید دور کے اندر طہارت کے متعلق ایسے کئی مسائل ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں آج بیان کروں گا۔ پھر ہم نماز طرف چلیں گے اگلی ایپیسوڈ کے اندر، اور پھر ہم نماز کے ان تمام تر مسائل کو مختلف ایپیسوڈ میں ڈیوائیڈ کر کے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ سب سے پہلے تو ایک ورڈز استعمال ہوتا ہے طہارت، یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ یہ طہارت کا ہونا نماز کے لیے شرط ہے۔ طہارت ورڈز جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کا فلسفہ کیا ہے، طہارت ہے کیا چیز، اس کے متعلق مختلف تعریفیں بھی علماء نے کی، اس کو مختلف طریقے سے ڈیفائن بھی کیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ فقہا کی ہر کتب کے اندر کتاب الطہارہ کے نام سے پورا چیپٹرز ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، پھر اس کے متعلق جو حضور کے احکام ہیں، حضور کی جو حدیثیں ہیں وہ لاتے ہیں، اس کے اوپر احکام جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ میں اس کو مختصراً آپ کو آسان سے لفظوں میں بتاؤں گا کہ طہارت کا ورڈز کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اس سے مراد نجاست سے پاک ہونے کا مطلب ہے، یعنی نجاست سے پاک کرنا طہارت کہلاتا ہے۔ کسی چیز کی طہارت سے مراد اس چیز کو کسی نجاست سے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، اس سے اس کو، اس ناپاکی کو، نجاست کو اس چیز سے دور کرنا طہارت کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب طہارت کی دو بڑی قسمیں ہیں جن کو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ۔ یعنی طہارت صغریٰ سے مراد وضو کر لینا، یہ طہارت صغریٰ شریعت میں روح سے بات کر رہا ہوں، شریعت کی روح سے، دین اسلام کے اندر، مذہب اسلام میں طہارت سے مراد کیا ہے، اپنے آپ سے نجاست کو دور کرنا طہارت کہلاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، صغریٰ اور کبریٰ۔ طہارت صغریٰ سے مراد وضو کرنا اور طہارت کبریٰ سے مراد غسل کرنا۔ اور اسی اب دوسرا کوشچن یہ بنتا ہے کہ
جب طہارت نجاست کے دور کرنے کو کہتے ہیں تو نجاست کیا چیز ہے؟ اب اس کا فلسفہ کیا ہے؟ آسان لفظوں میں لغت کی روح سے ہر گندگی نجاست کہلاتی ہے. ہر گندگی جو ظاہری ہو یا باطنی ہو، وہ آگے ظاہری اور باطنی کا مفہوم میں بیان کروں گا کہ ہم اسلام میں یا وضو کے معاملے میں یا طہارت کے معاملے میں کس کس چیز کو لیتے ہیں. اب نجاست جو ہے لغت کی روح سے ہر گندگی نجاست کہلاتی ہے، وہ چاہے کسی قسم کی بھی ہو، اور وہ چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو. جیسے کہ خون ہو گیا، پیشاب ہو گیا، یا گناہ ہو گئے، اس طرح کی. اب گناہ باطنی میں آ جاتے ہیں نجاست باطنیہ میں، اور جو پیشاب ہو گیا یا خون ہو گیا وہ نجاست ظاہریہ کے اندر حکم میں آ جاتا ہے. نجاست جو ہے یہ بھی دو قسم کی ہے، ایک نجاست حکمیہ ہوتی ہے اور ایک نجاست حقیقیہ ہوتی ہے. اب یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ تاکہ آگے نماز میں جب کئی جگہوں پہ بات آئے گی کہ فلان چیز کے ہونے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور فلان چیز کے نہ ہونے سے نماز ہو جاتی ہے، یا نہ ہونے سے یا ہونے سے نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، یہ سوال آئیں گے. تو جس نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ کو سمجھ آتی ہوگی نا، وہ سمجھ جائے گا آگے مسائل جتنے بھی آئیں گے. یہ اس لیے بیسک بتا رہا ہوں تاکہ آگے چل کے آسانی ہو سکے بتانے میں. نجاست حکمیہ کسے کہتے ہیں؟ اب کیونکہ جب نجاست کسی چیز پہ آ جاتی ہے اس کو پاک کرنے کے لیے اس کی تمیز ہونا ضروری ہے کہ یہ جو نجاست میں پاک کر رہا ہوں، جس نجاست کو میں دور کر رہا ہوں کسی جسم سے، وہ نجاست کس قسم کی ہے؟ حکمیہ میں سے ہے یا حقیقیہ میں سے ہے؟ پھر اس کی آگے قسمیں ہیں، وہ غلیظیہ میں سے ہے یا خفیفیہ میں سے ہے؟ یہ آگے نجاست کی مزید دو قسمیں ہیں. اگر غلیظیہ میں سے ہے تو اس کا حکم دھونے کا کچھ اور ہے، اگر وہ خفیفیہ میں سے ہے پھر اس کے نجاست کو دور کرنے کا طریقہ کچھ اور ہے. اس لیے میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بدیع سے سمجھا جائے. نجاست حکمیہ کیا ہے اور اس کو دور کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ سمجھ لیں. نجاست حکمیہ یہ ہوتی ہے. نجاست حکمیہ کیا ہوتی ہے، یہ کوشچن سمجھنے کا ہے. نجاست حکمیہ وہ نجاست ہے، وہ گندگی ہے جو بظاہراً آپ کو نظر نہیں آتی، مگر شریعت اسلام نے اس سے پاک ہونے کو آپ کو حکم دیا ہے. یہ نجاست حکمیہ ہے. اسی کئی ایک مثالیں ہیں، میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. فرض کریں انسان کی فطرتی ہوا خارج ہوتی ہے، تو جب ہوا خارج ہوتی ہے تو بظاہراً کوئی ایسی قباحت یا بظاہراً ایسی کوئی نجاست آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن کیا ہے کہ شریعت نے کہا ہے کہ وضو کیا جائے پھر نماز کے قریب جایا جائے، پہلے خود کو پاک کیا جائے، جبکہ ظاہری نجاست کوئی ایسی بھی نظر نہیں آ رہی. اس کے علاوہ کئی اور ایک امور ہیں جو بظاہراً تو اس سے کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی ہوتی، جبکہ دین کہتا ہے کہ آپ پہلے نہاؤ یا غسل کرو یا وضو کر لو، اپنے آپ کو طہارت میں لاؤ، نجاست کو دور کرو. بظاہراً کوئی نجاست نہیں ہوتی، لیکن دین پھر بھی کہتا ہے وضو کرو. تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ نجاست حکمیہ ہوتی ہے. لیکن دین نے حکم دیا ہے بظاہراً کوئی نجاست نظر نہیں آتی. نجاست حقیقیہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نجاست، وہ گندگی جو آپ کو بظاہر نظر آئے اور اسلام شریعت نے حقیقی طور پر اس سے منع کیا ہو دور ہونے کے لیے، اسلام نے اس سے منع فرمایا ہو، اسے پاک ہونا ضروری قرار دیا ہو، اور حالانکہ وہ بظاہر نظر بھی آتی ہو. مثلا اسے کپڑے بچانا بھی ضروری ہے، اور کپڑوں پہ وہ لگ جائے تو ہمیں نظر آتی ہو تو ہم نے کپڑوں کو دھونا ہے، صاف کرنا ہے. جس طرح کہ شراب ہو گیا، خون ہو گیا، منی ہو گئی، پیشاب ہو گیا، اس طرح کوئی چیز بھی ہو جو نجاست حقیقی ظاہری ہوتی ہے، جو ظاہری طور پر نظر آتی ہے، اور شریعت نے اسے پاک ہونا حکم دیا ہے. جانوروں کے مختلف جانوروں، حرام جانوروں کے پیشاب ہو گئے، وہ نجاست حقیقیہ ہیں جو حقیقی طور پر آپ کو نظر آتی ہیں اور ان کو پھر آپ صاف کرتے ہو. لہذا جو نجاست حقیقیہ ہے، پیشاب، خون، یا جو حقیقی طور پر نظر آنے والی، اس سے بھی اسلام نے بچنے کا بھی حکم دیا ہے اور اس سے اپنی حفاظت کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور اسے وہ لگ جائے تو اسے صاف کرنے کا بھی حکم دیا، ادروائز آپ کی نماز نہیں ہوگی. اب میں نے
غلیظیہ اور خفیفیہ کا ذکر کیا۔ غلاظت یعنی نجاست، گندگی غلیظہ کون سی ہوتی ہے اور خفیفہ کون سی ہوتی ہے۔ اب خفیفہ اور غلیظہ کا بھی بڑا ایک اہم، یہ ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے۔ آج کل کے دور میں اس کا بہت زیادہ ایشو ہے۔ جو نجاست خفیفہ ہے یہ اور اس غلیظہ، ان دونوں کا اس دور کے اندر بہت زیادہ ایشو ہے۔ بہت لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں، مجھے ڈاؤٹ ہے، اتنی سی جگہ پہ مجھے شک پڑا ہے کہ پیشاب کا قطرہ گرا ہے میرے کپڑے پر، تو کیا یہ نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ بعض کہتے ہیں جی مجھے یعنی پیشاب کے قطرے آتے ہیں، مجھے محسوس نہیں ہوتا چلتے پھرتے، تو اب آیا کہ میں نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا؟ تو اس دن تمام تر مسائل کا جواب جو اس بیسک، میں آپ کو بیسک لاء بتا رہا ہوں، جو بیسک لاء آپ کے ذہن میں ہوں گے، آپ اپنے مائنڈ سے خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آیا کہ میں نماز پڑھنے کے قابل ہوں یا نہیں، مجھے طہارت کی ضرورت ہے یا نہیں، میرے جسم پر جو لباس ہے اس کے ساتھ نجاست ہے یا نہیں۔ تو وہ تمام تر چیزیں۔ نجاست غلیظہ کیا ہوتی ہے؟ نجاست غلیظہ کیا ہوتی ہے؟ اب یہ توجہ کیجیے گا۔ نجاست غلیظہ وہ گندگی اور نجاست ہے جس کا حکم قرآن نے دیا ہو کہ یہ غلیظ ہے، اور قرآن نے بتایا ہو کہ یہ ناپاک ہے، اور قرآن اور حدیث میں اس کی صراحت موجود ہو کہ یہ چیز غلیظ، ناپاک، گندگی ہے، اس سے طہارت حاصل کرنا ہر حال میں لازم ہے، اور اس چیز کے پاک ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، اور اس چیز کے ناپاک ہونے کی جو دلیل ہے اس کے مخالفت میں کہ وہ پاک ہے، اس پر بھی کوئی دلیل نہ ہو، کوئی ایک کرینہ بھی نہ ہو کہ یہ پاک بھی ہے، اس چیز میں کوئی پاکیزہ بھی کوئی نام ہے۔ یعنی قرآن کی نص سے صراحتاً جس چیز کی ناپاکیزہ ہے ثابت ہو جائے، اسے اسے نجاست غلیظہ کہتے ہیں، غلاظت کہتی ہیں، گندگی کہتی ہیں، وہ غلیظہ کے زمرے میں آتی ہے۔ یہ ایک ٹرم ہے، غلیظہ ایک ٹرم ہے شریعت کی۔ اور مثلا جیسا کہ پیشاب ہو گیا، اس پہ بالکل صراحت ہے کہ اس پیشاب کا جو ہے نا وہ ناپاک ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، نہ کوئی کہیں دلیل موجود ہے کہ پیشاب پاک ہے۔ جانوروں کا خون ہو گیا، پیشاب ہو، منی ہو گئی، جانوروں کا گوبر ہو گیا، مختلف حرام جانوروں کا پیشاب ہو گیا، یہ تمام تر چیزیں جو جانوروں کا یا انسانوں کا بہتا ہوا جو خون ہے، ان تمام پر اتفاق ہے یہ کیا ہیں؟ یہ ناپاک ہے، ان پر نص موجود ہے، یہ تمام تر چیزیں کیا ہیں؟ یہ ناپاک ہیں، یہ نجاست غلیظہ میں سے ہیں۔ نجاست غلیظہ اگر پیشاب وغیرہ یا یہ تمام تر چیزیں اگر یہ درہم کے برابر مقدار کی جگہ پہ لگ جائیں تو دھونا واجب ہے، اس میں نماز نہیں ہوگی، اس سے کم ہو تو پھر معاف ہے، اور اگر درہم کی مقدار سے زیادہ ہو تو پھر تو فرض ہے کپڑوں کو دھونا۔ یہ جہاں پر پھر نجاست غلیظہ لگی ہے نا تو پھر کیا ہے؟ فرض ہے۔ جسم پہ لگ جائے تو غسل فرض ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ نجاست غلیظہ کا حکم ہے۔ ایک دوسری ہوتی ہے نجاست خفیفہ۔ اب خفیفہ کیا ہے؟ ضرورت ہے، آج کل کے دور میں نجاست خفیفہ کے بڑے مسائل ہیں۔ نجاست خفیفہ کیا ہے؟ یعنی ایسی نجاست، ایسی ناپاکی، ایسی نجس چیز جو آپ کے جسم پہ لگ جائے، اور اس نجاست کے متعلق نہ تو قرآن میں کوئی حکم ہو کہ یہ ناپاک ہے، ایسی چیز، ایسا مٹیریل یا ایسی کوئی چیز جو کپڑے پہ لگ جائے اور آپ کو اس کے متعلق پتہ، اس میں دلیل نہ ہو آپ کے پاس کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، ناپاک ہونے پر کوئی دلیل ہو، نہ پاک ہونے پر دلیل ہو، دونوں طرح کی دلیل نہ ہو، یعنی وہ شک میں چیز ہو کہ یہ چیز شک میں ہے کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ ایسی کئی چیزیں ہیں جن پر یہ یعنی اتفاق نہیں رہا اہل اسلام کا کہ یہ چیز پاک ہے یا ناپاک ہے، تو شریعت میں بھی اس کی کوئی وضاحت نہیں آئی، تو لہٰذا ایسی چیزوں کی جو نجاست ہے وہ نجاست خفیفہ کہلاتی ہے۔ مثلا حلال جانوروں، مثلا گھوڑا، اونٹ، گائے وغیرہ کا پیشاب، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں یہ نجاست خفیفہ ہے۔ اسی طرح حلال چڑیا یا اس جیسے چھوٹے جو پرندے ہیں ان کی نجاست، جو ان کی بیٹ ہے وہ بھی نجاست خفیفہ میں ہے، وہ لگ جائے اس کو اوپر سے ہٹا دیا جائے تو نماز ہو جاتی ہے، علماء اس میں یہ رائے رکھتے ہیں۔
چونکہ یہ کیا ہے نجاست خفیفہ میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح دیگر جو پرندے ہیں جیسے کہ اس میں یہ کوا وغیرہ شامل نہیں ہے، حرام پرندے شامل ہرگز نہیں ہیں۔ جو حرام پرندے ہیں کوا ہو گیا، چیل ہو گئی، یہ تو حرام ہے، ان کی جو ہے نا ان کی نجاست جو ہے وہ بھی غلیظہ ہے اور کپڑا دھونا فرض ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب خفیفہ کا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ نجاست خفیفہ یعنی یہ چھوٹے پرندوں کی بیٹ وغیرہ یا ان تمام تر چیزیں یہ اگر لگ جائیں کپڑے کے اوپر تو اس کی جو ہے اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے جو اس تمام تر کپڑے کی جو لینتھ ہے، لمبائی ہے، اس کا جو چوتھائی حصہ ہے اس سے بھی کم جگہ پہ لگی ہو نجاست خفیفہ، یعنی جس چیز پر لگی ہوئی ہے نا یہ نجاست خفیفہ جس پہ لگ گئی ہے اس کے 4 حصے کریں، ان 4 حصوں میں سے اگر چوتھے حصے سے بھی کم جگہ پہ لگی ہوئی ہے تو پھر بغیر دھوئے نماز ہو جائے گی۔ نجاست خفیفہ کم جگہ پہ لگی ہوئی ہے، چوتھائی حصے سے بھی کم جگہ پہ لگی ہوئی ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر چوتھائی حصے سے زیادہ جگہ پہ لگی ہے تو پھر دھونا لازم ہے، نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ نجاست کا حکم ہے، تقریباً بات سمجھ آ جائے گی۔ اچھا بات پوچھ ہوتے ہیں جی کپڑے دھونے کا حکم کیا ہے؟ کپڑے پہ لگ جائے نجاست غلیظہ لگ جائے تو کپڑے کو کیسے پاک کیا جائے؟ تو آج کل تو یہ جو ہم تو عرب کنٹریز کے اندر ہوں میں ادھر، اور ادھر تو میں دیکھتا ہوں ادھر تو مشینز آٹومیٹکس ہیں، ان کے اندر آٹومیٹکلی پانی آ رہا ہوتا ہے، وہ اس میں دھوتی ہیں اور پھر دوبارہ صابن بھی اندر ہی ہوتا ہے، تو وہ صابن بھی اندر ہوتا ہے، دھونے کے بعد وہ آٹومیٹکلی پانی ریموو ہوتا ہے، پھر دوبارہ سے پانی آتا ہے، پھر ریموو ہوتا ہے، پھر وہ اندر سے ویکیوم کریٹ ہوتا ہے اور وہ کپڑوں کو خشک کر لیتی ہے۔ تو ایسی مشینیں جن کے پاس ہیں وہ تو ایک دفعہ ڈال دیں گے، جب کپڑا دھل کے پاک باہر آ جائے گا تو وہ پاک ہے۔ لیکن جو پاکستان کے اندر ہم مینولی جو مشینز یوز کرتے ہیں کپڑے دھونے کے لیے یا ہاتھ سے دھوتے ہیں، تو ضروری یہ ہے کہ پانی ایک دفعہ آپ کپڑے کو دھوئیں، خوب نچوڑ لیں، دوبارہ پھر اس بالٹی کا جو پانی ہے وہ ختم کر دیں، جس بالٹی میں یہ برتن میں آپ دھو رہے ہیں اس کو خالی کر دیں، نیا پانی ڈالیں، پھر دوسری دفعہ دھوئیں، پھر اس کو خوب نچوڑ لیں، پھر اسی طرح 3 بار کریں۔ تو جب 3 بار آپ کر لیں گے وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ ایک اور سوال ہوتا ہے جی جو چیزیں نچوڑی نہیں جا سکتی ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ قالین ہو گئی یا اس طرح کی کوئی چیز اور کئی چیزیں ہو گئیں جو ناپاک ہو گئیں، تو ان کو آپ دھونے کے بعد آپ ان کو اس جگہ پہ رکھ دیں جہاں پر وہ اس کا پانی ٹپکے۔ جب پانی سارا ٹپک جائے نا پھر دوبارہ سے دھوئیں، پھر پانی ٹپک کے خشک ہو جائے پھر دوبارہ تیسری بار دھوئیں، یعنی 3 بار دھوئیں اور وہ پانی جب ٹپک کے خشک ہو جائے پھر دھوئیں، 3 بار دھوئیں گے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ چیز اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے نا میں آپ کو یہ بتا دوں۔ ایک اور سوال ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں گھی یا تیل وغیرہ جو کچن کا ہوتا ہے اس کی یہ ناپاک ہو جائے لیٹ سپوز، تو اس کو آپ پاک کیسے کریں گی؟ جتنی مقدار میں گھی یا تیل ہے آپ کے پاس اتنی ہی مقدار میں اس میں پانی ڈالیں، اس کو ہلاتے رہیں، مکس کریں، مکس کرنے کے بعد اسے رکھ دیں، جب پانی دوبارہ اوپر آ جائے گا آپ اس کو نکال دیں، پانی کو الگ کر لیں، پھر دوبارہ پانی ڈالیں، 3 بار ایسا کریں گے وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ اور باقی شہد کے متعلق یا بس اس بارے میں تو میرے خیال میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھا طہارت کا مسئلہ، طہارت ہے تو جب طہارت ہوگی تو اس کے بعد انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اگلے انشاءاللہ ایپیسوڈ میں ہم بتائیں گے کہ وضو کیا ہے اور وضو کے بارے میں ہم مختلف احکام آپ کے سامنے رکھیں گے۔